حضرت مصطح بن اثاثہ بھی ان لوگوں میں شریک تھے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دوسرا گمان کر بیٹھے تھے۔ تو جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پاک دامنی کی بشارت مل گئی اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے ان کا خرچہ بند کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو وسیع رزق دیا ہے ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنی زیر کفالت پلنے والوں کا خرچہ بند کریں۔ اگر اللہ رب العزت بندوں سے درگزر کرتا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ بندوں سے درگزر کریں۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خرچے کو دوبارہ بحال کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع کے اندر اس چیز کا ذکر ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی پاک دامن عورتوں پہ الزام تراشی کرتا ہے دنیا اور آخرت میں اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ ایک مزاج بنتا جا رہا ہے کہ کسی شخص کے بارے یا کسی عورت کے بارے اگر محلے میں کوئی خبر پھیل جائے تو باقی بندوں کو تصدیق نہیں بھی ہوتی، لیکن وہ جگہ جگہ بیٹھ کے اس کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگائے گا، بہتان لگائے گا، دنیا اور آخرت میں اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں ہیں۔ اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر جب بچوں کے رشتے کیے جاتے ہیں تو عورت کا ماضی دیکھا جاتا ہے اور مرد کا مستقبل دیکھا جاتا ہے۔ مرد کا ماضی کوئی نہیں دیکھتا، مرد کے بارے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا مستقبل کیسا ہوگا، کل کو یہ کمائے گا کیا، کرے گا کیا، اور عورت کا ماضی دیکھا جاتا ہے۔ عورت کا مستقبل کوئی نہیں دیکھتا کہ چلو ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو، آئندہ نہیں کرے گی۔ تو ہمارے ہاں عورت کا ماضی دیکھا جاتا ہے اور مرد کا مستقبل دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں۔ آگے اللہ رب العزت نے خود ہی اعلان ارشاد فرما دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی پاکیزہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو نبی پاک کے لیے بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت ارشاد فرما کے آپ کی مکمل پاکیزگی کو بیان فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے پاکیزہ عورتوں کو چنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا گھر میں داخل ہونے کا جو انداز ہے اس کے بارے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی کے گھر بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جن کے ہاں ان کی بے تکلفی ہوتی ہے گھر والوں کے ساتھ، تو وہ بغیر دستک دیے بس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر سختی سے منع فرمایا کہ تم بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اور آگے فرمایا کہ جب میزبان اس چیز کا اظہار کرے کہ مہمان کو چلے جانا چاہیے تو تم خوش دلی کے ساتھ اٹھ کے آ جایا کرو۔ بعض اوقات کچھ مہمان اتنی دیر بیٹھ جاتے ہیں کہ میزبان بیچارہ خود تنگ آ جاتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مہمان اب جانے والی بات کرے، تو مہمان تب تک ہی مہمان لگتا ہے جب تک وہ میزبان پہ بوجھ نہ بنے، اور جو بوجھ بننا شروع ہو جائے پھر وہ مہمان نہیں رہتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کوئی شخص نہیں رہتا، گھر بند پڑا ہوا ہے، اگر اس گھر کے اندر تمہاری کوئی ضرورت کی چیز پڑی ہوئی ہے تو تم بغیر اجازت کے جا کے لے سکتے ہو۔ جیسے ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ محلے میں کوئی گھر بند ہوتا ہے تو ہماری کوئی چیز، کوئی کپڑا وغیرہ اڑ کے ان کے گھر گر جاتا ہے، تو اب اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس گھر میں کوئی نہیں رہتا وہاں بندہ بغیر اجازت کے جا کے بھی اپنی ضرورت کی چیز کو لے سکتا ہے۔ جیسے کہ بچوں کا بال گر جاتا ہے، اب گھر والے بند کر کے سال کے لیے باہر کے ملک گئے ہوتے ہیں، تو ان کی چھت سے جا کے چیز لانا جو ہے اس کی شرعن گنجائش ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے مرد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اصل میں دنیا کے اندر جب بھی ہم تبصرہ سنتے ہیں تو عورت کے پردے کا سنتے ہیں،
کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگاہ نیچی رکھنے کا بھی حکم دیا ہے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر عورت نے پردہ نہیں کیا تو مرد اس کو دیکھتے رہے. جہاں پہ جس آیت میں عورت کو پردے کا حکم ہے، اسی جگہ پہ مرد کو نظریں جھکانے کا بھی حکم ہے. شریعت میں پہلی نگاہ کسی غیر محرم پہ پڑ جائے تو وہ معاف ہے، اس پر گرفت نہیں ہوگی، لیکن بار بار نظر اٹھا کے دیکھنا اس پر گرفت ہوگی. تو ارشاد فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اسی طرح آگے ارشاد فرمایا کہ ایمان والی عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابی ہیں جو نابینا ہیں، وہ حاضر خدمت ہوئے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے قریب بیٹھی ہوئی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ پردے میں چلی جائیں. تو انہوں نے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آنے والے صحابی ہیں یہ تو نبینا ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ نبینا ہے تم تو اس کو دیکھ رہی ہو نا. تو جس طرح اللہ نے مردوں کو نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے، اسی طرح خواتین کو بھی نظریں جھکا کے چلنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ وہ پاکیزہ عورتیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتی ہیں. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے عورتوں کو دوسرا حکم یہ دیا کہ تم نے اپنی زینت، اپنی خوبصورتی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنی، اپنے چہروں کو ڈانپ کے رکھو. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے چہرے کو ڈانپنے کا تو حکم نہیں دیا، تو جواب یہ ہے کہ جو چیز بھی فتنہ پیدا کرتی ہو اس کو پھر سائڈ پہ کرنے کا حکم ہوتا ہے. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد میں کہ تمہاری جو اوڑھنی ہے، اب عورت کے پردے کا حکم آ رہا ہے کہ تمہاری جو اوڑھنی ہے وہ تمہارے گرے بان تک ہونی چاہیے. یعنی صرف سر کو نہیں ڈانپنا بلکہ اپنا گرے بان بھی ڈانپنا ہے. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب خاندان کی جوان بچیاں دولہے کے سامنے زمین پہ بیٹھی ہوتی ہیں اور دولہے کے سارے دوست سٹیج کے پیچھے کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. غیرت مند بندوں کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کی جوان بیٹی دودھ پلائی کے لیے نیچے زمین پہ بیٹھے اور گرے بان کھلے ہوں اور نوجوان جو دولہے کے دوست ہیں وہ پیچھے کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہوں. غیرت مند گھرانوں میں کبھی ایسا نہیں ہوتا. اور اب تو اللہ ماشاء اللہ دلہن کو دولہا دیکھنے سے پہلے فوٹوگرافر دیکھ لیتا ہے. غیرت مند بندوں کے گھرانوں کا کبھی ایسا نظام نہیں ہوا کرتا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ خواتین اپنے پاؤں زمین پہ مار کے نہ چلیں، کہ وہ جو پازیب پہنتی ہیں اس کی چھنکار بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے. یعنی عورت اپنے قدم کو اتنی آہستہ رکھے کہ اس کے قدم کی آواز بھی کسی کو متوجہ نہ کرے. تو یہ لمبی لمبی ایڑی والی جوتیاں ٹک ٹک کر کے چلنا اور مردوں کو متوجہ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں ایسی جگہ اس کا استعمال کریں جہاں کسی دوسروں کا آنا جانا نہیں ہے. اور لیکن ہمارے ہاں ایک مزاج ہے، اللہ کے دین نے حکم عورت کو یہ دیا کہ اپنے مرد کے لیے بناؤ سنگار کرے. سارا سال مرد کے لیے کوئی بناؤ سنگار نہیں ہے، اور سال بعد خاندان کی شادی آ جائے تو سب سے مہنگا اور قیمتی لباس پہنا جائے گا، قیمتی خوشبو کا استعمال کیا جائے گا، قیمتی جوتوں کا استعمال کیا جائے گا. اور وہی شوہر بیچارہ ساتھ بٹھا کے لے کے جا رہا ہوتا ہے جس کے لیے بننے سنورنے کا حکم تھا. سارا سال اس کے لیے کوئی بناؤ سنگار نہیں ہے، اور خاندان کی شادی پہ سب کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار ہو جاتا ہے، جو کہ بالکل ناجائز ہے. حکم اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کا ہے. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم بیوہ عورتوں کے نکاح کر دو. ہمارے معاشرے کے اندر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو خاندان یہ بات معیوب سمجھتا ہے کہ اب اس کا کسی اور جگہ نکاح کیا جائے. ہوتا یہ ہے کہ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں وہ تو اپنی بیٹی کو سنبھال لیتے ہیں، اس کے بعد اگر بھائی اچھے نکل آئیں وہ بھی اپنی بہن کی کفالت کرتے رہتے ہیں. لیکن جب ماں باپ رخصت ہو جائیں، بھائی رخصت ہو جائیں، تو جب بھتیجے اور بھتیجیوں کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر اس گھر میں اس پھپھو کی عزت نہیں ہوتی جو بیوہ ہو کے دوسری جگہ نکاح نہیں کرتی. تو دین کا حکم یہ ہے کہ جو عورتیں بیوہ ہو جائیں ان کو چاہیے کہ وہ دوسری جگہ اپنا نکاح کر لیں اور اپنا گھر بسائیں. اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو بیوہ عورت ہے اس کا نکاح کر دینا ہی معاشرے کے لیے اچھی بات ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کا نکاح نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے انسانی خواہش سب کے اندر ہوتی ہے، تو کل کو اس کی وجہ سے خاندان کے معاملات میں بگاڑ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے اگر عورتیں بیوہ ہو جائیں تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان کا دوسری جگہ پہ نکاح کر دیا جائے.
اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک نور ہے، اور اللہ نے اپنے نور کی مثال ایسے دی جیسے ایک تاج کا ہے اور اس میں ایک چراغ ہے، اور اس چراغ کو ایک شیشے میں رکھا ہوا ہے، اور شیشہ اتنا صاف ستھرا ہے کہ باہر سے دیکھیں تو اندر ستارہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اس چراغ کے اندر زیتون کا تیل اتنا خوبصورت ہے کہ آگ کے بغیر چمک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی مثال دے رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وہ نور علی نور ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف رہنمائی دے دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ کافر ایسے ہیں جیسے صحرا ہوتا ہے، چٹیل میدان ہوتا ہے، جیسے پیاسے کو وہاں پانی نہیں مل سکتا، اسی طرح کفار کا کوئی عمل ان کے کام نہیں آ سکتا۔ آگے اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں موجود ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں ارشاد بادشاہی صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنی قدرت کے اوپر دلیل دی کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ بادلوں کو لاتا ہے، پھر طے با طے ان سے بارش کو برساتا ہے۔ ایک جگہ بارش برستی ہے اور جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں اولے برستے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، بہت سارے علاقے ہمارے پاکستان میں بھی ایسے جہاں برف باری ہوتی ہے، اور بہت سارے علاقے ایسے جہاں سارا سال کبھی برف باری نہیں ہوتی۔ اب بارش آسمان سے برسنے والی ایک جیسی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جہاں چاہتا ہے بارش کا پانی برسا دیتا ہے، اور جہاں وہ چاہتا ہے وہ اولوں کو برسا دیتا ہے۔ رات اور دن اسی کے حکم سے گردش کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، یعنی اس کا اشارہ مادہ تولید کی طرف ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے اوپر اور اظہار فرمایا کہ جب سب جاندار ایک پانی سے پیدا ہوئے ہیں تو اس میں کچھ جاندار ایسے ہیں جو پیٹ کے بل زمین پہ رینگتے ہیں، جیسے ہم مگرمچھ وغیرہ دیکھ لیں، وہ پیٹ کے بل رینگتے ہوئے زمین پہ چلتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اسی ایک پانی سے جاندار بنے تو کسی کے 2 قدم بنائے، کسی کے 4 قدم بنائے، ایسے انسان کے 2 قدم ہیں، چپایوں کے 4 قدم ہیں۔ اللہ ہمارا سب کو پیدا پانی سے کیا ہے، لیکن کوئی پیٹ کے بل رینگ رہا ہے، کوئی 2 قدموں پہ چلتا ہے، کوئی 4 قدموں پہ چلتا ہے، تو یہ ساری کی ساری اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد کیا کہ منافق لوگ زبان سے تو اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب ان کو اللہ رسول کے فیصلوں کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے نعوذ باللہ ان پہ ظلم کیا۔ تو اے محبوب کہہ دیں کہ اللہ رسول نے ظلم نہیں کیا، بلکہ تم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی ایک نشانی کو اور بیان کیا کہ ایمان والا وہی ہوتا ہے کہ جب ان کو اللہ رسول کا حکم سنایا جائے تو وہ اپنے سر جھکا دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں پوچھتے کہ یہ حکم دین میں کیوں ہے، یہ حکم کیسے آیا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں کہا گیا۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کو اللہ رسول کا فیصلہ سنا دیا جائے تو اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، آگے سوال پیدا نہیں کرتے۔ آگے ارشاد میں کہ جو اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں اللہ ایسے ہی لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد میں کہ یہ منافق لوگ قسمیں کھا کے اللہ رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے کہ یہ دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد میں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ تم اللہ رسول پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم اللہ رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اس کا وبال تمہارے اوپر ہی ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے وعدہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کو ہی خلافت عطا کرے گا اور زمین کی حکومت عطا کرے گا، اور جو تم پہ خوف مسلط ہے اللہ اس کو دور کر دے گا، اور اللہ اس کے بدلے میں تمہیں امن عطا کرے گا، اور تم نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو اور اپنے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ آیت مقدسہ جو ہے یہ ہمارے دفاعی جو ادارے ہیں ان کے لیے خاص توجہ کا مرکز ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ خلافت زمین کی تمہیں ملے گی، لیکن تم ہمت کرو، قدم بڑھاؤ، اس کی راہ میں نکلو تو صحیح۔ زمین کی خلافت اللہ کو ماننے والوں کو ملے گی۔ آگے اللہ رب العزت اگلی تسلی بھی دے رہا ہے کہ جو تم پہ خوف مسلط ہے اللہ وہ خوف بھی دور کر دے گا، لیکن تم اپنے رب پہ بھروسہ کر کے نکلو تو صحیح، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد کیا کہ 3 وقت ایسے ہیں جب کسی کے گھر نہ جاؤ، لیکن اللہ ماشاءاللہ اب ہمارے گھروں میں آنے جانے کا نظام انہی 3 اوقات میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا کہ 3 اوقات ایسے ہیں
کہ غلام ہوں یا چھوٹے بچے ہوں وہ گھروں میں داخل نہ ہوں، سب سے پہلا وقت ہے نماز فجر کے بعد، نماز فجر سے پہلے، کہ جب لوگ گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تم کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ دوسرا فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد کسی کے گھر نہ جاؤ، لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہے یار عشاء پڑھ کے آ جائیں، ٹھیک ہے، حالانکہ عشاء کے بعد جو ضرورت کے علاوہ بیٹھک ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع فرمایا۔ عشاء کے بعد جو وقت ہے وہ آرام کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فجر سے پہلے کسی کے گھر نہ جاؤ، عشاء کے بعد کسی کے گھر نہ جاؤ، اور دوپہر کے وقت، دوپہر کو جو قیلولہ کیا جاتا ہے، قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کے بعد جو آرام کیا جاتا ہے، یہ سنت رسول ہے۔ اور آپ یقین کریں یہ جاپان کے آگے اور جاپان سے آگے جو ملک ہیں وہاں پہ اسکولوں کے اندر بچوں کو قیلولہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا دماغ سب سے زیادہ تیز اور اچھا فجر کی نماز کے بعد چلتا ہے، اور سائنس نے اب یہ تحقیق کی ہے کہ بندے کو صبح 11 بجے کے بعد زندگی کے بڑے بڑے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ 11 بجے کے بعد بندے کا جو دماغ ہے وہ کام کرنا آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور اس وقت یہ کہ تم ظہر کے بعد کھانا کھاؤ اور 2 گھنٹے قیلولہ کرو، گھنٹہ قیلولہ کر لو، قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے سونے کو، اور جب تم سو کر بیدار ہو جاؤ تو پھر دوبارہ اپنے کام کا آغاز کرو۔ یہ جو دوپہر کو 1 گھنٹے کی نیند ہے بندے کی ساری تھکان دور کر دیتی ہے، اور بندے کا دن اور رات کا نظام بڑا اچھا چل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عشاء میں کہ فجر سے پہلے، عشاء کے بعد اور دوپہر کے وقت لوگوں کے گھروں میں نہ جایا کرو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی یہ حکم ہے کہ پھر بڑوں کی طرح گھر میں اجازت لے کے داخل ہوا کریں۔ جب بچے بالغ ہو جائیں تو وہ بھی بغیر دستک کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور ایک بات کو اور ذہن نشین کریں، بندہ اپنے ہی گھر جائے تب بھی اس کو حکم یہ ہے کہ وہ دروازے پہ دستک دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اندر گھر کی خواتین کس حالت میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور جو پرانے بزرگ ہیں وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ وہ اونچی سی ذرا کھانسی کر لیتے تھے، یا گلے کو صاف کرنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ پیدا کرتے تھے، یا دروازے پہ اپنی انہوں نے پہلے عصا لے کے ڈنڈے لے کے چلتے تھے، تو ڈنڈا لا کے نا دروازے پہ مارتے تھے کہ گھر والے متوجہ ہو جائیں کہ مرد حضرات گھر میں داخل ہونے لگے ہیں۔ تو اپنے ہی گھر میں داخل ہونے کا ادب بھی یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی خود دستک دیں۔ اگر دروازہ کھلا بھی ہوا ہے تو آپ گھر پہ دستک دیں تاکہ خواتین متوجہ ہو جائیں کہ مرد حضرات جو ہے وہ گھر میں داخل ہونے والے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے عشاء میں جو ضعیف اور بوڑھی عورتیں ہو چکی ہیں اگر وہ پردہ نہ بھی کریں تو ان پہ کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اگر وہ پردے کا اہتمام کریں تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کھانا اکیلے اکیلے کھاؤ یا اکٹھے ہو کے کھاؤ، دونوں طریقوں سے جائز ہے، لیکن جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کھانا اکٹھے ہو کے کھایا کرو، اکٹھا کھانا کھانے میں برکت ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم اکٹھا کسی ایک برتن میں کھانا کھا رہے ہو تو اپنے اپنے کنارے سے کھانا کھاؤ، کیونکہ کھانے کے درمیان میں برکت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج درمیان میں ہاتھ ڈال کے نا ایسے کھینچ کے لاتے ہیں، تو میں نہیں، اپنے اپنے کناروں سے کھاؤ، کیونکہ اس وقت کھانے کے درمیان میں اللہ برکت کو نازل فرما رہا ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد کہ جب تم اپنے ہی گھر میں داخل ہو تو سلام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مبارک جملہ ہے اور ایک دعا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم، مطلب کیا ہے؟ تم پہ اللہ کی سلامتی نازل ہو، یعنی اللہ کی سلامتی کسی کے لیے مانگنا یہ ایک دعا ہے اور مبارک جملہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے ہی گھر میں داخل ہو تو اللہ کی طرف سے جو مبارک جملہ اور دعا تمہیں بتائی گئی ہے سلام ضرور لیا کرو۔ اس کے بعد اس سورت کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد میں کہ جب نبی کسی اجتماعی کام میں شریک ہو، سب کو جمع کیا ہو، تو کسی صحابی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر چلا جائے۔ تم نے کسی بھی کام جانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا پڑے گا، اجازت لے کے جانی پڑے گی۔ اور آگے ارشاد فرمایا حضور کسی کو اپنی طرف بلائیں تو اس کو عام بلانا نہ سمجھو، بلکہ حضور کا بلانا سب سے افضل ہے۔ اگلا جملہ بڑا قابل توجہ ہے، جو اپنی مساجد کے باہر یا محمد لکھنے پہ بڑا اصرار کرتے ہیں، خالی محمد لکھا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کتنی ہی شرمناک بات ہے کہ تم اپنے نبی کو نام لے کے پکارتے ہو، ان کے لیے یا محمد نہیں کہنا بلکہ یا رسول اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو۔ اللہ نے جو ان کے اچھے اچھے نام ذکر کیے ہیں ان کو لو۔
اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود بھی جب نبی پاک کو مخاطب کیا ہے نا، تو جب کبھی کسی مقام پہ قرآن میں اللہ نے محمد کہہ کے مخاطب نہیں کیا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی یا ایھا النبی کہا، یا کبھی یا ایھا الرسول کہا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا۔ کسی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا نام لے کے آپ کو مخاطب نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی حکم دے رہا کہ ان کا نام لے کے ان کو مخاطب نہ کرو، بلکہ جو تمہیں اچھے اچھے نام ان کے القاب بتائے گئے ہیں تم ان کے ساتھ اپنے نبی کو مخاطب کیا کرو۔ لوگ بڑا سادہ سے اللہ محمد لکھ دیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے کہ ہم نبی پاک کا نام لے کے ان کو مخاطب کریں۔ پورے قرآن کریم میں 4 مرتبہ لفظ محمد آیا ہے پورے قرآن میں، اور چاروں مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مخاطب نہیں کیا، بلکہ جیسے پہلے مقام پہ کیا ہے، وما کان محمد الا رسول، کہ محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں پہ خطاب نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کا تعارف پیش کیا گیا کہ محمد اللہ کے، جیسے دوسرے مقام پہ ما کان محمد ابا احد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے۔ تو چاروں مقامات پہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کیا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، تو تب نام لیا۔ لیکن جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کیا، براہ راست بات کی، نبی پاک کو اپنی طرف مخاطب کیا، وہاں پہ یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا النبی کہا، ٹھیک ہے، مزمل کہا، مدثر کہا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا، نبی پاک کا نام لے کے اللہ نے بھی مخاطب نہیں کیا۔ تو ایمان والوں کو حکم ہے کہ جب تم اپنے نبی کو پکارو تو یا محمد کہہ کے نہ پکارو، بلکہ ان کے اچھے اچھے القابات ذکر کرو۔ اور نام محمد کی تعظیم کے بارے میں یہ ہے کہ کچھ لوگ خالی بچے کا نام محمد رکھ لیتے ہیں، یہ رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد صرف میری محبت کی وجہ سے رکھا، اللہ اس کو اور اس کے بیٹے کو میرے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن پکارنے کے لیے بچوں کے نام محمد کے ساتھ کچھ لگا لیا جائے، جیسے محمد کے ساتھ کوئی اور لقب لگا لیا جائے، نام کوئی اور رکھ لیا جائے۔ جیسے جناب عمر فاروق بازار سے گزر رہے تھے تو کسی شخص نے اونچی آواز سے کہا کہ محمد اپنی حرکتیں ٹھیک کر لو، یہ کام چھوڑ دو۔ تو جناب عمر فاروق بڑے غصے میں پلٹے کہ اس نے ہمارے نبی کو کیا کہا۔ تو جب اس کو پکڑا تو اس نے کہا کہ نہیں، اصل میں اس بندے کا نام محمد تھا تو میں اس سے مخاطب تھا۔ تو آپ نے اس بندے کو مخاطب کیا جس کا نام محمد تھا، تو فرمانے لگے 2 باتوں میں سے ایک کام کر لے، یا اپنا نام بدل لے یا اپنی حرکتیں بدل لے، تیری وجہ سے دوبارہ میرے نبی کے نام کے ساتھ جملہ نہیں آنا چاہیے۔ تو اس لیے بچوں کے نام کے ساتھ پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لیا جائے، کیونکہ بچے بعض کا تنگ کرتے ہیں تو ماں باپ ان کو جھڑک دیتا ہے۔ اور وہ بادشاہ محمود اور ایاز کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، تو اس کی یہ عادت تھی کہ وہ اس نے خاص خادم رکھا ہوا تھا جس کا نام محمد تھا، تو وضو کے لیے صرف اسی کو کہتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے اس کا نام نہیں لایا اور کہا کہ پانی لاؤ، مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ تو وہ پریشان ہوا کہ شاید بادشاہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور آج اس نے میرا نام لے کے مجھے نہیں پکارا۔ جب وضو کروا دیا تو اس سے پوچھا بادشاہ سلامت آپ ناراض ہیں؟ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا، اور تیرا نام میرے نبی کے نام پہ تھا تو مجھے پانی کی ضرورت تھی، تو میں نے کہا وضو کر کے تیرا نام لوں گا۔ تو اس لیے لفظ محمد اگر کسی کا نام رکھا جائے تو ساتھ پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لیا جائے تاکہ اس کا ادب بھی برقرار رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد میں کتنی شرم کی بات ہے کہ تم ان کو نام لے کے ادب کے ساتھ نہ پکارو، تو تمہارے لیے شرم کی بات ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی نہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں آزمائش میں ڈال دیا جائے یا پھر تمہارے لیے دردناک عذاب کو بھیج دیا جائے۔ جو تمہیں تمہارے نبی حکم دے دیں اس کی اطاعت کیا کرو۔ آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کو خبردار کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا۔ یہ سورہ فرقان ہے، اس میں 77 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا آغاز ہی اس جملے سے کیا کہ ہم نے قرآن اتارا ہی اس لیے ہے کہ ہم سارے زمانے کو خبردار کریں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ساری کائنات میں بادشاہی اسی کے لیے ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ آپ اور میں صرف اپنے جسم کے اوپر توجہ کر لیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں،
اگر کسی کو درمیان میں تیسری آنکھ لگ جائے تو دیکھنے میں کتنا عجیب لگے گا. اللہ نے کان 2 دیے ہیں, اگر یہاں پہ 2 کان اور لگ جائیں تو کتنا عجیب لگے. اللہ ہمارا کہ ہم نے ہر چیز اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے, یعنی جس کو خوبصورتی نظر آئے ہم نے اس چیز کو اس طرح پیدا کیا ہے. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کر دیا ہے, یہ جتنے جھوٹے معبودوں کو پوچھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی یہ چیزیں پیدا نہیں کر سکتا. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد ہے کہ نہ ان کے ہاتھ میں موت ہے نہ حیات ہے, ان کے قبضے میں کچھ نہیں ہے. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کافر کہتے ہیں کہ نبی پاک نے قرآن خود تیار کر لیا ہے یا پچھلے لوگوں کے افسانے سناتے ہیں, تو آپ ان سے ارشاد فرما دیں کہ قرآن کو ہم نے خود نہیں بنایا بلکہ قرآن کو اس ذات نے پیدا کیا ہے, نازل کیا ہے جو ہر غیب کو جاننے والا رب ہے. یہ قرآن اسی کی طرف سے آیا ہے. اس پارے کے آخری رکوع کے اندر, پارہ نمبر 18 کے آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آوازیں کستے ہیں کہ یہ کب سے رسول بن گئے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی خزانہ ہے نہ ان کے پاس باغات ہیں, یہ کھاتے بھی ہیں یہ پیتے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ اسی طرز پر بھیجے کہ وہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پارے کے آخر میں تسلی دی گئی ہے, محبوب اگر اللہ چاہے تو ان سے اچھے باغات آپ کو دے, اللہ چاہے تو ان سے اچھے محلات ان کو دیں, لیکن آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں. دوزخ میں ان کی چیخیں سننے والی ہوں گی جو آج آپ پر آوازیں کستے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے جنت کو تیار کر دیا گیا ہے, اور فرمایا کہ رسول پر اعتراض نہ کرو, ہر نبی کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے اور اس کو ضرورت کے کام بھی ہوتے ہیں. آج کی نماز تراویح میں پارہ نمبر 19 کو 3 پاؤں تک تلاوت کیا گیا, اور اس پارے کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو جواب دیتے ہوئے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ فرشتہ صرف نبی پاک پہ نازل کیوں ہوتا ہے, وہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا, اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست ملاقات کیوں نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو یہ جواب دیا کہ فرشتہ عام بندے کو صرف اسی وقت ملتا ہے جب اس کا آخری وقت آ جاتا ہے, اور جب اس کا یوم احتساب شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کے پاس صرف اسی وقت آیا کرتے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد میں جس دن بادل پھٹ جائیں گے, زمین پھٹ جائے گی, فرشتے اتریں گے, اس دن مجرمین کے پاس کوئی بھی اچھی خبر نہیں ہوگی اور ان کے اعمال جو ہیں وہ ہوا میں اڑا دیے جائیں گے. آگے ارشاد فرمایا کہ وہ دن بہت ہی بھاری ہوگا اور کافر جو ہے وہ ندامت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے. یعنی جیسے بندہ غصے میں ہے تو اپنے آپ کو کاٹنے کو پڑتا ہے نا, تو فرمایا کہ کافر اس وقت اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے حسرت اور ندامت کے ساتھ چبا رہے ہوں گے. آگے ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا, اور فرمایا کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک ہی بار نازل کیوں نہیں ہوا. تو اے نبی ان سے کہہ دے کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اسی لیے نازل کیا تاکہ آپ کا دل بھی قرار میں رہے, اور تھوڑا تھوڑا نازل اس لیے تاکہ آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ گزشتہ ساری کتابیں ایک ہی دفعہ نازل کی گئی تو قوموں نے قبول نہیں کیا, اس میں ایک ایک حکم کر کے نازل اس لیے کیا تاکہ جب ایک عمل میں پختہ ہو جائے تو اس کے بعد دوسرا حکم دیا جائے. سارے احکامات اگر ایک ہی بار زمانہ جاہلیت میں آ جاتے تو کوئی بھی اس کو منظور نہ کرتا. اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں سبھی کے دشمن ہوئے ہیں, اور ان نبیوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو کامیاب کیا, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کیا. تو اے محبوب آپ نے نہیں گھبرانا, اللہ آپ کی بھی مدد فرمائے گا, آپ کا دشمن ذلیل اور رسوا ضرور ہوگا. آگے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا پھر سے ذکر کیا کہ اللہ نے ان کے دشمن کو بھی غرق کیا. قوم عاد کا ذکر کیا, قوم سمود کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو بھی غرق کیا, قوم لوط کا ذکر کیا کہ ہم نے ان پہ پتھروں کی بارش کی, ہم نے سب رسولوں کے دشمنوں کو نیست و نابود کیا ہے. اے محبوب آپ نے گھبرانا نہیں, آپ کا دشمن بھی ذلیل و رسوا ضرور ہوگا. آگے اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ مذاق سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بتوں کو ماننے پہ جمے ہوئے تھے, اگر ہم جمے نہ رہتے تو یہ ہم سے ہمارے بتوں کو چھڑا دیتا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد میں یہ تو اپنی خواہشات کی بھی پیروی کرتے ہیں, انہوں نے اپنی ہی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے اور یہ اس بات کی توجہ نہیں کرتے.
اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ توحید کا پیغام دے رہے ہیں، اور جس توحید کا پیغام آپ دے رہے ہیں نا، ساری دنیا اس توحید کی گواہی دیتی ہے کہ آپ سچے رسول ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رب نے پہلے سائے کو پھیلایا، یعنی جب سورج نکلتا ہے تو سایہ پھیل جاتا ہے، پھر اللہ آہستہ آہستہ اس سائے کو سمیٹ لیتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سورج کو ایک ہی جگہ کھڑا کر دیتا، لیکن اس نے ایسا کیا تاکہ لوگ دیکھیں کہ کوئی رب سورج نکالتا بھی ہے اور اس کو سمیٹتا بھی ہے، ورنہ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ سورج کو نکالے اور ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر دے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد میں کہ اللہ نے رات دن بنائے اس لیے ہیں کہ نیند کے ذریعے بندہ آرام حاصل کرے، سکون حاصل کرے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد میں کہ اس کا نظام دیکھو کہ وہ بارش بھیجنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیج کے خوشخبریاں بھیجتا ہے کہ اب موسم اچھا ہونے والا ہے، تو یہ اس کی قدرت پہ نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ بارش بھیج دیتا ہے تو اس بارش سے مردہ زمین زندہ کر دیتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بارش برسائی، انسانوں اور جانوروں کے لیے پینے کا انتظام کیا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر اے محبوب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ سے اکیلے یہ تبلیغ نہ ہو سکتی تو ہم مختلف علاقوں میں مختلف نبی اور آپ کے ساتھ بھیج دیتے، لیکن اے محبوب اللہ جانتا ہے کہ ساری کائنات کے لیے آپ اکیلے ہی کافی ہیں۔ آپ نے تبلیغ کا انداز ایسا اپنایا کہ آپ کی تبلیغ ساری دنیا کے لیے کافی ہے، اس لیے آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد ہے کہ آپ کفار کی باتوں کی پرواہ نہ کیا کریں اور ان سے جہاد کیا کریں، اور فرمایا کہ اللہ کی نظام قدرت کو دیکھو کہ اس نے میٹھا اور کھارا پانی اکٹھا ہی پیدا کیا ہے اور اس کے درمیان آڑ بنائی ہوئی ہے، میٹھا پانی کھارے میں نہیں جاتا اور کھارا پانی میٹھے میں، بغیر کسی پردے کے آڑ۔ جیسے آپ فیس بک پہ دیکھتے ہیں کہ جہاں دو سمندر اکٹھے ملتے ہیں، رنگ بھی مختلف ہے، ذائقہ مختلف ہے، اور درمیان میں کوئی آڑ بھی نہیں ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی قدرت دیکھے کہ کھارا اور میٹھا رکھا اکٹھا ہے، نہ کھارا میٹھے میں آتا نہ میٹھا کھارے میں جاتا ہے، تو یہ اس کی قدرت کے اوپر نشانیاں ہیں، اور اس کے باوجود یہ اس رب پر ایمان نہیں لاتے۔ آگے اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ اس نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیا، پھر انہی میں سے ان کے ددیال اور سسرال بنا دیے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مگر یہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، آپ ان کے ایمان کی فکر نہ کریں، آپ کو تو صرف ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اے نبی آپ ان کے انکار کی پریشانی بھی محسوس نہ کریں، کیونکہ آپ کون سا ان سے وظیفہ لے رہے ہیں، اجرت لے رہے ہیں جو آپ نے ضروری ان سے کلمہ پڑھانا ہے، آپ صرف اللہ کا پیغام ان کو سنا دیں۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی نشانیاں ذکر کی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ رب ہمارا ہے، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جن کو رب کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں، اور جن کو رب کہے یہ میرے بندے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد ہے وعباد الرحمن، اللہ کے بندے وہ ہیں، اللہ کے بندوں کی پہلی نشانی کہ اللہ کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اکڑ کے نہیں چلتے۔ اللہ کے بندوں کی پہلی نشانی کیا ہے جی؟ دوسری نشانی، جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو اور علماء کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ جاہلوں سے الجھیں۔ حکم یہ ہے کہ جب جاہل آپ سے بحث کرنا چاہے، مخاطب کر کے تکلیف دینا چاہے، تو حکم یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل آپ سے مخاطب ہوں تو آپ سلام کر کے گزر جائیں۔ تو پہلی نشانی کیا اللہ کے بندوں کی؟ وہ زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی۔ نمبر 2، جب جاہل ان سے الجھنا چاہیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اور تیسری نشانی یہ بتائی کہ وہ رات کو قیام کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، یعنی وہ تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں قیام بھی کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ نمبر 5، جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 6، وہ کنجوسی نہیں کرتے۔ نمبر 7، وہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے۔ اور سب سے اہم بات کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو اللہ نے کہا کہ جن بندوں میں یہ نشانیاں پائی جائیں وہ رب کے بندے ہیں۔ عاجزی کے ساتھ چلیں، جاہل ملے تو سلام کر کے گزر جائیں، وہ شرک نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، کنجوسی نہ کریں، جو رب نے دیا ہے اس کو خرچ کریں، اور وہ جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور وہ رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں۔
آگے ارشاد فرمایا کہ وہ حق کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کرتے۔ حق کا قتل کیا ہے؟ جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ زنا ہو گیا تو اس کو سنسار کرنا، یا قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے تو یہ حق کا قتل ہے۔ اور ناحق قتل کیا ہے کہ اس کا جرم بھی کوئی نہیں اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے بندوں کی اگلی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے بندوں کی نشانی یہ کہ وہ زنا نہیں کرتے، اور فرمایا کہ ایسا کرنے والے اللہ کے عذاب سے بہت دور رہیں گے جن بندوں میں یہ نشانیاں پائی جائیں گی۔ آگے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بڑی اچھی خوشخبری ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جو ایمان والا ہوتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے تو صرف توبہ کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے، توجہ طرف جملہ ہے، توبہ کرنے سے گناہ معاف، بلکہ جب وہ توبہ کرتے ہیں تو جتنے گناہ ہوتے ہیں اتنی نیکیاں بن جاتی ہیں۔ دیکھیں توبہ کرنے کی فضیلت یہ ہے، دیکھیں مثال کے طور پہ ایک بندے نے گناہ کیے، مثال کے لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں، 10 پہاڑ بڑے بڑے بن گئے اس کے گناہوں کے۔ اب 10 پہاڑ گناہ لے کے وہ اللہ کی بارگاہ میں آیا توبہ کرنے کے ارادے سے، اور اس نے اپنے رب کے حضور توبہ کی، تو 10 پہاڑ جو گناہ کے تھے وہ گناہ مٹے نہیں، بلکہ ان 10 پہاڑوں کو اللہ نیکیاں بنا کے اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی توبہ کرنے کے بعد ان کی برائیوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ کو توبہ کرنا اتنا پسند ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کی، اللہ کے بندوں کی اگلی نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں کی اگلی نشانی یہ ہے جہاں پر بےہودہ لغو گفتگو ہوتی ہے وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ حاجی صاحب تہجد بھی پڑھتے ہوں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہوں، اور شادی حال میں جب ڈی جے لگا ہو تو ان کے پاؤں بھی چھم چھم کرتے ہوں، یہ نشانی نہیں ہے، بلکہ جہاں پہ بےہودہ کام ہو وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر اپنے حاجی صاحب نے خود پیسے دے کے ڈی جے بک کیا ہو تو توجہ فرمانی چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی اگلی نشانی بیان کی کہ وہ اپنے رب سے دعا بڑی کثرت سے مانگتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ اللہ سے دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہ ہماری بیویوں میں اور ہماری اولادوں میں ہمارے لیے ٹھنڈک کا سامان پیدا کر، یعنی یہ ہمارے لیے سکون کا باعث بن جائیں، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، اور ہمیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں جب یہ نشانیاں جو ہم نے بھی نشانیاں پڑھی جب پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا، اور فرشتے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ان کو سلام کریں گے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں جو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ظالموں سے کہہ دیں کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کو ایمان نہ لائیں تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ان کو جہنم میں پھینکے گا۔ آج کی نماز تراویح میں سورہ شعراء، شاعر کی جمع شعراء ہوتی ہے، اس میں آخری آیات میں جا کے شعراء کا ذکر ہے، جو شعر و شاعری کرتے ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مقدسہ کا آغاز اس بات سے کیا کہ قرآن جو ہے وہ حق کتاب ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طبیعت کو ذکر کیا کہ میرا نبی لوگوں کے ایمان لانے میں بڑا حریص ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ کثرت کے ساتھ ایمان لائیں اور اللہ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے۔ آگے اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت ایک ضابطہ بیان کیا جو ہمارے سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ اپنی بڑی بڑی نشانیاں سب کو دکھاتا اور سب کے سر اپنے آگے جھکا لیتا، لیکن اللہ ایسا نہیں چاہتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں نے ان کو نعمتیں دی ہیں، دیکھو مجھے مانتا کون ہے۔ اللہ ہمارا اگر اللہ چاہے تو سب کو نشانی دکھائے، اپنے آگے جھکا لے، وہ قادر ہے اس بات پہ، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان سے زبردستی نہ کی جائے اور دیکھو یہ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے، میں نے نعمتیں دی ہیں تو یہ میرا شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ چاہے تو نشانیاں دکھا کے سب کے سر اپنی بارگاہ میں جھکا لے، مگر وہ کسی سے زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کے ساتھ پہلی قوموں جیسا سلوک کیا جائے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ان کو مہلت دی جائے۔ اور آگے جو اب آیت آ رہی ہے اگلی پوری صورت کے اندر اسی آیت کو بار بار ذکر کیا گیا۔ اکثریت اور اقلیت کا ضابطہ یاد کر لیں، اللہ تعالیٰ نے اس آدھے سپارے میں آگے اسی آیت کو بار بار دہرایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک
اکثریت نہیں دیکھی جاتی، حق دیکھا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب سے دنیا بنی ہے حق والوں کی تعداد تھوڑی ہے، حق والوں کی تعداد اقلیت میں ہے، وہ تھوڑے ہیں۔ جیسے آج بھی دیکھیں 7.5 ارب کے قریب اس وقت انسان زندہ ہے، 7.5 سے 8 ارب کے نزدیک انسان زندہ ہے، اس میں مسلمانوں کی تعداد 2.25 ارب ہے، باقی 6 ارب جو ہے وہ اللہ کو اللہ نہیں مانتے، نبی پاک کو نبی نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ جو ناحق لوگ ہیں ان کی اکثریت رہی ہے، لیکن اے میرے بندو دیکھو اللہ نے حق والے اقلیت میں رکھے لیکن ہر دور میں غالب بھی رکھے، یعنی حق والے تھوڑے ہوں گے لیکن اللہ ان کو غالب رکھے گا، کب؟ جب وہ کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اکثریت نہیں دیکھی جاتی بلکہ حق دیکھا جاتا ہے، اور فرمایا کہ ہر دور کے اندر ایسا رہا کہ اقلیت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ حق پہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرماتا ہے اور حق کو ہی ہمیشہ فتح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 8 مقامات میں اسی صورت کے اندر جب جب کسی نبی کا ذکر آیا تو اس کے آخر میں یہی کہا دیکھو اس نبی کے ساتھ لوگ تھوڑے تھے لیکن اللہ نے فتح انہی کو دی اور بڑے بڑے لشکر تباہ کر دیے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگرچہ آپ کے ساتھ لوگ تھوڑے ہوں گے لیکن فتح آپ کو ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح نبی پاک کے ہاتھوں پہ کیا، اگر تعداد تھوڑی تھی لیکن فتح نبی پاک کو دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ ایمان والوں کو دیا کہ تم نے اس بات سے نہیں گھبرانا کہ ہم تھوڑے ہیں، تم اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلو، حق والے تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اللہ غلبہ انہی کو عطا کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے نبیوں کا ذکر کیا، میں بالکل مختصر اس کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے فرعون اور موسیٰ، اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس واقعے کو ذکر کیا گیا وہ اسی واقعے کو ہے۔ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ میری زبان پہ لکنت ہے، میں بول نہیں سکتا، یعنی لکنت کہتے ہیں جیسے بندہ اڑ کے بولتا ہے اس کو لکنت کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ لکنت تھی تو عرض کی مالک و مولا میری اس لکنت کو دور کر دے تاکہ فرعون میری بات کو سمجھے اور میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ کہا کہ اللہ میرا ایک ذہن پہ دباؤ یہ ہے کہ میرے سے ان کا ایک بندہ قتل ہو گیا، ویسے میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لڑائی چھڑانے کے لیے مکہ مارا تھا تو قبطی قتل ہو گیا تھا، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں فرعون کے پاس جاؤں تو مجھے قتل نہ کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد میں کہ آپ اپنے رب پہ بھروسہ کریں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، وہ کچھ آپ کا بگاڑ نہیں سکے گا۔ ہمیشہ اس بات کی کوشش کیا کریں کہ ایسا کام ہو کہ رب ہمارے ساتھ ہو، ٹھیک ہے؟ جس کے ساتھ رب ہوتا ہے نا پھر کائنات اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اور رب کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں فرعون کے پاس جاؤں تو فرعون مجھے قتل کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ موسیٰ آپ جائیں، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے جب ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ، تو فرعون نے پہلی بات یہ کی کہ موسیٰ تم بچے تھے، ہم نے تمہیں پالا ہے اور آج تم ہمیں معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ میرا رب ایک ہے۔ تو پھر فرعون نے کہا کہ تم نے تو ہمارا بندہ بھی مارا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے وہ بھول ہو گئی تھی۔ تو آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تم نے یہ بدلہ لینے کے لیے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے، تو میں بنی اسرائیل کو آزاد کروانے آیا ہوں، مجھے ان کے ساتھ بھیج دے۔ تو فرعون نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ یہ موسیٰ جو ہے یہ جادو کے زور پہ ہمیں ہی ہمارے ملک سے نکال دے گا، لہذا جادوگروں کا انتظام کیا جائے۔ تو مصر سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا، سارا واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بنے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ ساری کی ساری رسیوں کو، سانپوں کو کھا گئے۔ تو جتنے جادوگر تھے وہ آپ کے قدموں میں گرے، آپ پر ایمان لائے۔ تو فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ اگر ابھی ابھی تم نے موسیٰ کے رب کو نہ چھوڑا تو میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے جو تمام جہانوں کا رب ہے، ربی موسیٰ و ہارون، اور ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر بھی ایمان لائے۔ اب ہم سچے رب پر ایمان لا چکے ہیں، اب ہمیں فرعون کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ اگلے 2 رکوع جو آخری آج کے نماز تراویح میں پڑھے گئے، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ فرعون جو تھا
یہ موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے کے لیے نکلا. تو موسیٰ علیہ السلام جب سمندر پہ پہنچے تو آپ کو حکم اللہ نے یہ دیا کہ موسیٰ اپنا عصا سمندر پہ مارے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پہ مارا تو سمندر پھٹ گیا اور رستہ بن گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ جملے نہ سکھا دوں جو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھ کے اپنا عصا پتھر سمندر پہ مارا تو سمندر نے بھی راستہ دے دیا تھا. تو انہوں نے عرض کی جی آقا ہمیں وہ ضرور جملے سکھا دیں. تو اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا اللہم لک الحمد و الیک المشتقى و بک المستغاث انت المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو سکھایا تو ہم نے اس کو یاد کیا اور ہم ہر مشکل میں اس کو پڑھا کرتے تھے. اللہ ہماری مدد فرمایا کرتا تھا. آگے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا دوست صرف میرا رب ہے. خلیل کہتے ہی دوست کو, کیونکہ آپ کو لقب ملا تھا خلیل اللہ کا, تو خلیل اللہ کہتے ہیں اللہ کے دوست کو. اور یہ خلیل اللہ کا لقب دینے کے لیے آپ کو اسرائیل آئے تھے. اسرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیرے نبی ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دوں کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا, دوست بنا لیا ہے. تو اسرائیل آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ پہلے مجھے وہ شکل بنا کے دکھائیں جس میں آپ کسی گناہگار اور کافر کی روح قبض کرتے ہیں. تو اسرائیل نے کہا کہ آپ پھر منہ اس طرف کر لیں. جب اسرائیل نے اس شکل کو اختیار کیا تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ پلٹ کے دیکھیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے دیکھا تو آپ بے ہوش ہو گئے, اور کافی طویل مدت کے بعد وقت کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اگر مرتے وقت کافر صرف ملک الموت کا چہرہ دیکھ لے تو یہ عذاب بھی اس کے لیے چھوٹا نہیں ہے. اور پھر وہ چہرہ بنا کے دکھایا جس میں کسی مومن کی روح قبض ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے جس شکل میں کسی مومن کی روح کو قبض کیا جاتا ہے. آگے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے, مجھے زندگی دیتا ہے, مجھے موت دے گا. اور آگے انہوں نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب مجھے شفا دیتا ہے, اور میرا رب جو ہے وہ سارے زمانے کو زندگی دینے والا ہے. میرا رب ہی مجھے جنت کا وارث بنائے گا. اے اللہ مجھے محشر میں رسوا نہ کرنا, اور جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں, اے اللہ مجھے اس محشر کے میدان میں رسوا نہ کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن یہ لوگ اپنے اپنے سفارشیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے. یہاں پہ ایک جملہ اور یاد رکھیں, ہم نہ اکثر علماء کو یا بزرگوں کو کہتے ہیں میرے لیے دعا فرمائیں. کیا کہتے ہیں جی؟ یہ جملہ درست نہیں ہے. یہ کہنا چاہیے کہ دعا عرض کریں, لیکن اب اس میں پیر صاحب کی توہین ہو جائے گی, علماء کی توہین ہو جائے گی. تو بھائی اللہ کی بارگاہ میں کوئی فرما نہیں سکتا, عرض کر سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ مزاج بن گیا, اب کسی پیر صاحب کی دعا عرض کریں, وہ کہے گا تمہیں ادب ہی نہیں ہے. بندہ اس سے پوچھے تم نے عرض کہاں کرنی ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی, بلکہ کیا ہوتا ہے جی, آپ یہ کہہ لیں کہ میرے لیے دعا کر دیں, دعا کیجئے گا, دعا فرمائی, بلکہ دعا کیا ہوتی ہے جی, عرض کی جاتی ہے. آگے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ ایک خدا کی عبادت کرو. تعداد تھوڑی تھی لیکن اللہ نے ان کو غلبہ دیا. پھر آگے اللہ رب العزت نے قوم عاد کا ذکر کیا کہ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا, صرف رب کا ڈر سناتا ہوں, لہٰذا اپنی حرکتیں چھوڑ دو, اور یہ تم اونچی اونچی جو عمارتیں بنا رہے ہو بے مقصد ہیں, تم نے کون سا ہمیشہ ان عمارتوں میں رہ جانا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے تمہیں مویشی دیے, باغات دیے, محلات دیے, چشمے دیے, تمہیں کتنا کچھ دیا ہے, اس کے باوجود تم اس پر ایمان نہیں لاتے. قوم سمود کا صالح علیہ السلام کی اور اس کی اونٹنی کا ذکر ہے. آگے قوم لوط کی لواطت کا اور ان پہ پتھروں کی بارش کا ذکر ہے. قوم مدین جو شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی اس کا ذکر ہے. اور اس صورت کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے جو ایک امانت دار فرشتہ آپ کے دل پہ نازل کرتا ہے, اور یہ عربی زبان میں ہے. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
یہ بنی اسرائیل کے علماء بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قرآن سچا ہے، آپ سچے ہیں، رب سچا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں برسوں تک بھی ان کو مہلت دے دوں تو جب میرا عذاب پکڑے گا پھر ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب شیطان لے کے نہیں آتے، کیونکہ جب شیطان آسمان کی طرف اڑنا چاہتے ہیں تو ان پہ پتھر برسائے جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو تیسرے آسمان تک ان شیطانوں کی پابندی لگ گئی، اور جب حضور کی ولادت ہوئی تو پھر شیطانوں کا اوپر جانا بالکل بند ہو چکا ہے۔ آخری جو آیت ہے اس سورت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو شاعر ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے ارشاد فرمایا کہ شعراء کی پیروی صرف بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، جن کا عقل توازن درست نہیں ہے وہ شعر و شاعری کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ البتہ جو اشعار اللہ کی شان میں اور رسول اللہ کی شان میں اور نیک لوگوں کے لیے کہے جاتے ہیں وہ اس سے مستثنا ہے، وہ درست ہے، وہ جائز ہے، لیکن جو دنیاوی شعر و شاعری ہے اس کے پیچھے صرف بہکے ہوئے لوگ لگ جاتے ہیں۔ آج کی نماز تراویح میں جو آخری رکوع تلاوت کیا گیا وہ سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل، نمل کہتے ہیں چونٹی کو، اور اس سورت کے اندر چونٹی کا واقعہ جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چونٹی کا واقعہ ہے وہ کل کی نماز تراویح میں تفصیل سے آئے گا۔ تو اس سورت کے اندر سورہ نمل چونٹی کا واقعہ ذکر ہے، اور اس چونٹی کے نام کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا ہے، اور اس میں سلیمان علیہ السلام کا، ملکہ بلقیس کا کل تفصیل سے ہم ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے۔ جیسے الحمدللہ کل ہمارے 20 پارے پورے ہو جائیں گے، تو ہم نے اتنا سنا سمجھا، میں نے بولا، تو فائدہ کس کو ہوگا قرآن سے؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نشانیاں ذکر کی جو قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور میں قرآن سے فائدہ صرف وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں، اور قرآن میں جتنی اللہ نے خوشخبریاں دی ہیں وہ انہی لوگوں کے لیے ہیں جو قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد میں سب سے پہلے ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ آخرت پہ بڑا پختہ یقین رکھتے ہیں، اور فرمایا کہ انسان آخرت سے بے پرواہ ہو کے اپنے گندے اعمال میں لگا رہتا ہے، اور اس کے گندے اعمال اس کو بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ دنیا میں اندھا اور بہرا ہو کے گھوم رہا ہے، اور یہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت سے بالکل بے خبر ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبیوں نے ان کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی، بڑے بڑے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود یہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ اتنے مدہوش ہو چکے ہیں اپنے گناہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کہ جب ان کو عذاب پکڑے گا تب بھی ان کو ہوش نہیں آئے گا، یہ اتنے اپنے گناہوں میں مدہوش ہو چکے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ مدہوش ہونے کے بعد جب ہوش میں آئیں گے اس وقت بھی اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں کہ قرآن کریم اور قرآن میں جتنی خوشخبریاں ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن میں 3 نشانیاں پائی جائیں گی۔ نمبر 1 وہ نماز کو پابندی سے قائم کرتے ہوں، نمبر 2 وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہوں، اور نمبر 3 وہ آخرت کے اوپر مکمل یقین رکھتے ہوں۔ آخرت پہ یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 2 باتوں کا یقین ہو۔ نمبر 1 کہ قیامت آنی ہے، میرا حساب ہونا ہے، اور نمبر 2 جو کچھ میں نے کیا ہے میں نے اس کو دیکھنا بھی ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔